نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 6 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر جاءکم آئے تمہارے پاس، فاسقن کوئی بھی فاسق، بنبأٍ کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا تو تم تحقیق کر لیا کرو، ان ایسا نہ ہو تصیبو تم نقصان پہنچا دو، قومن کسی قوم کو، بجہالت جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، فتصبحوا پھر تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم جو اس پر جو تم نے کیا، نادمین ندامت یعنی پشیمان۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی خبر کی وجہ سے جو فاسق لے کر آئے ندامت کا شکار ہو جاؤ۔ یہاں لفظ خبر استعمال ہوا ہے، خبر سے ریلیٹڈ کچھ بات کروں گی، کچھ ضابطے کی باتیں نوٹ کر لیں پوائنٹس کی شکل میں۔ خبر اخبار اور میڈیا کے ذریعے آج کل پھیلائی جاتی ہے، یا پھر محلے میں فون کر کے آپ کو بتایا جاتا ہے، یا ویسی آ کے کوئی خاتون بتا دیتی کہ آج یہ ہوا، یا فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں تمہاری برائی کر رہی تھی۔ میڈیا میں خبریں کیسے آتی ہیں؟ میڈیا کا پرپس بتا سکتے ہیں کون کون سی خبریں آپ انٹرسٹ سے پڑھتے ہیں؟ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ کون سی خبریں آتی ہیں، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ میجورٹی نفسیات کیا ہے، کہ کون سی خبریں انٹرسٹ سے پڑھی جاتی ہیں؟ جی اونچا بولیں۔ ابھی کل لیکچر تھا، آپ سارے سو رہے تھے سیاست، مجھے صرف یہ بتائیں کہ کون سی خبریں آپ زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں میجورٹی نفسیات کیا ہے؟ سکینڈلز پڑھتے ہیں، فلاں گھر میں کیا ہو گیا، فلاں ایکٹریس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ آپ لوگ نہیں کہہ رہے، میں نفسیاتی بات بتا رہی ہوں۔ جو لوگ پڑھتے ہیں اخبار، ان پہ بھرے ہوئے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ یا کوئی تھرلڈ ہو، تھرل سمجھتے ہیں نا، مطلب کچھ ایسا ہو جو ڈیفرنٹ ہو، بریکنگ نیوز۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے میں نے اتنے کلپس اٹھائے تو اس میں سٹارٹ پتہ کہاں سے، آج یہ ہو گیا، وہ اندر کچھ نہیں تھا بیچ میں۔ ہاں جی، تھم نیل سٹارٹنگ، یہ نفسیات ہے نا۔ آج اس لڑکی کو حیران اور پریشان کر دیا، لاجواب کر دیا۔ آپ کہتے ہیں واقعی کیسے؟ نفسیات ہے۔ ہم تہلکہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کچھ ڈفرنٹ، پھر ہم شیئر کریں۔ ایون دیٹ دشمن بھی اس نفسیات کو سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ وائرل ہونے والی خبریں یا تو بے حیائی کی ہوتی ہیں، یا پھر ایسی خبر جو آپ کو ایک دم سے حیران کر دے تاکہ آپ اس کو شیئر کریں، دیکھو میں نے یہ سنا۔ اسی لیے میڈیا کا موجودہ پرپس کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے، یہ دو کانسیپٹ ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، یعنی دو چیزوں کی تحقیق ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، وہ شخص کیسا ہے، جھوٹا تو نہیں ہے، اس کی ریپیوٹ کیسی ہے، وہ کوئی فسادی تو نہیں ہے، چغلی کھانے والا تو نہیں ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے، اس کا ایک کردار ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ گھروں میں اکثر ایسے کردار موجود ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کسی کے جو ہے نا کردار ایسا نکلتا ہے گھر کے اندر سے ہی، جس کا کام ہوتا ہے ایک گھر کی دوسرے گھر میں بتانا، دوسرے گھر کی پہلے میں بتانا، لگائی بجائی کرنا۔ سمجھتے ہیں نا بات کو؟ اس کی بتانا اس کو، پتہ ہے اس کے گھر میں صوفہ آ گیا ہے، شور سے لڑائی شروع، میرے گھر میں کیوں نہیں آیا؟ پتہ ہے اس کے جو ہے نا تمہارے بارے میں وہ یہ بات کر رہی تھی، پتہ نہیں ہے کہ کر رہی تھی کہ نہیں، بس جھوٹی خبر، اور آپ نے بلیو کیا، لڑائی شروع۔ اللہ رب العزت کہہ رہے خبر کوئی بھی آئے، اب یہ نوٹ کرنی ہے بات۔ اب دیکھیں کان کی بات شروع ہو گئی ہے اور آنکھ کی، پہلے کس کی تھی؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس زبان کی تم ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ اب دو اور ہمارے آبزرویشن کے ٹولز ہیں، نمبر ایک سماعت اور ایک بصارت۔ خبر یہاں سے انٹر ہوتی ہے، منہ سے نہیں ہوتی، منہ سے تو باہر آتی ہے۔
تو اس کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے کہ جب تمہارے آنکھوں نے کچھ دیکھا ہو یا کانوں نے کچھ سنا ہو، یعنی سوشل میڈیا پہ کوئی چیز وائرل ہو رہی ہے، تو اکثر پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تو فلاں زمانے کی ویڈیو تھی، اب وائرل کر دی جان کے، اور میڈیا آپ نے ایک کلک کے ذریعے آگے پہنچا دی۔ ذمہ دار کون ہے؟ قرآن کہتا رک جاؤ، کیا کرو؟ اس کی تحقیق کر لو، اس میڈیا چینل کی بھی۔ اور آپ کو پتہ ہے چینلز کبھی بھی، چینلز کے آج کا موجودہ میں آپ کو پرپس بتاؤں گی، چینل کبھی بھی سچی خبر نہیں دے رہے ہوتے، اس لیے پہلے تم تحقیق کر لو کس کی؟ جو لے کر آئے خبر، وہ بندہ بھی ہو سکتا ہے، وہ میڈیا کا چینل بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا خبر بھی اخبار بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا کرو؟ اس چیز کی تحقیق کرو، وہ ٹھیک بھی خبر دیتا ہے۔ دوسرا، اس خبر کے بارے میں بھی انالیسس کرو کہ وہ خبر کس حد تک صحیح ہے۔ آپ کو پتہ ہے میڈیا وار کسے کہتے ہیں؟ میڈیا وار بیسیکلی خبروں کو توڑ مڑوڑ کے اپنے مطابق استعمال کرنے کا نام ہے۔ مثلا کوئی خبر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کہ فلاں جگہ پہ لڑائی ہوئی ہے، اور آپ میڈیا کو چونکہ مانتے ہیں، السلام کہتے ہیں اس کو، سارا دن میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں، جی بالکل، آپ نے اس کو سلام کیا جو کہ تھا ہی نہیں، تحقیق کرنے کا بھی آپ کو ٹائم نہیں ہے، بس آگے آگے فارورڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا اینڈ میں کہ یہ تو افواہ تھی۔ پاکستان میں جی کرائسس آ گیا، وزیر اعظم چینج ہو گیا، چلو پورے ملک میں پھیل گیا، چینج تو ہوا کچھ نہیں، افواہیں پھیلتی ہیں نا سب۔ میں ایک سپوزنگ بات کر، فلاں شخص کی نا ڈیتھ ہو گئی، پھیلتے پھیلتے جس بندے تک پہنچی وہ اسی بندے کی تھی، تو اس نے کہا اچھا میری ڈیتھ ہو گئی، سمجھ رہے بات؟ افواہ۔ تو میڈیا بیسیکلی آپ کو پروپیگنڈا کرتا ہے، لکھ لیں، میڈیا بیسیکلی نیگیٹو وے میں کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں خبر آئے تو دو چیزوں کی تحقیق کرو، ایک تو یہ کہ وہ چیز ٹھیک تھی، وہ بندہ ٹھیک تھا، وہ میڈیا چینل ٹھیک تھا، فاسق تو نہیں تھا۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جس کا مقصد لڑائی بجائی ہوتا ہے، جس کا مقصد اللہ کے احکامات کو توڑنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں وہ باقاعدہ مقصد کے تحت خبر لے کر آیا ہے کہ میں اس کے ذریعے گھر توڑوں گا، معاشرہ توڑوں گا، ملک توڑوں گا، نظام توڑوں گا، کچھ تو توڑوں گا، اس کا مقصد ہی توڑنا ہوتا ہے۔ فاسق توڑنے والا ہوتا ہے شخص، وہ احکامات کو توڑتا ہے، وہ سوچتا ہے جو میں توڑ کے بیٹھا ہوں وہ دوسرے بھی کریں۔ کبھی شیطان نے یہی تو کہا تھا، اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم دے رہا ہے نا، ٹھیک ہے دے دے، اس نے معافی نہیں مانگی، پر مجھے اتنی اتھارٹی دے کہ جب میں دنیا میں جاؤں تو میں تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ اللہ نے کہا لے لو، شیطان کو اتھارٹی دے دی کہ تم یہ لے لو اتھارٹی، لیکن اب شیطان نے بھی وعدہ کر لیا میں آؤں گا۔ کہاں سے آؤں گا؟ دائیں سے، پھر نہیں مانے گا بائیں سے، پھر نہیں مانے گا آگے سے، پھر نہیں مانے گا، آؤں گا بہکاؤں گا، میرا تو مشن بہکانا رہ جائے گا، لیکن میں تیرے بندوں تک پہنچوں گا۔ اللہ نے کہا بے شک جو مرضی کوشش کرو، میرے بندے تیرے قابو نہیں آئیں گے۔ بڑا پیارا لفظ استعمال ہوتا ہے، میرے بندے۔ تو فاسق بھی یہی کرتا ہے، خبر آ رہی ہے، ادھر آ رہی ہے، اب یہ ضرور لڑے گا، اب اس کی امی سے پکی لڑائی ہے، اور اب اس کی شوہر سے بہت زیادہ لڑائی ہونے والی ہے، نفسیات سمجھ گیا، اور پھر پتا چلا جی لڑائی شروع، اور گھر پہ طلاقوں تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ مجھے خاتون نے بتایا کہ میرے گھر میں طلاق ہونے لگی، میری اور میرے شوہر کی۔ جب میں نے سوچا، طلاق تک پہنچ گئے، جب میں نے یہ سوچا کہ جب لوگ پوچھیں گے طلاق کس لیے ہوئی تھی تو پانی کے گلاس کی وجہ سے، سمجھ آ رہی ہے؟ ریزن ہی کچھ نہیں تھی، پیچھے کچھ ریزن ہی نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ یہ کیا، یہ تو لوگ مجھے کہیں گے یہ تو کوئی ریزن ہی نہیں ہے۔ تو اس نے مطلب سمجھ رہے کہ جب بات شروع ہوتی ہے نا تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن شیطان فاسق ادھر ادھر سے مل ملا کے بندے کو آخری حد تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے سٹیپ پہ نپ دا ایول ان دا بڈ، انگلش کا محاورہ ہے، نپ دا ایول ان دی بڈ، برائی کو
اسی ٹائم ختم کر دو جب وہ بڈ میں ہو. بڈ کہتے ہیں کومپل. جب سٹارٹنگ میں ہوتی ہے نا برائی, دل میں خیال وسوسہ ہی آ رہا ہے, ادھر ہی ختم کر دو, ادروائز اس نے درخت بن جانا ہے. مثلاً ایک لڑکی کی دوسری کزن یا کسی اور لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ چپکلش ہو گئی, یہیں پہ ہو گئی. اب کیا دل میں وسوسہ آ گیا, یہ تو یہ ضرور میرے خلاف ہے. آتے 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 7 دنوں میں درخت بن گیا. ایول تھا نا, ایول بڑھ گیا. اگر پہلے دن ہی اس سے بدگمانی دور کر لیں, وسوسے کو دور کر لیں, خبر کی تحقیق کر لیں, تو میں بھی اس خبر کے تحقیق کے بعد پتہ چل جائے کہ آپ کو تو لڑانے کے لیے کسی نے کیا تھا. اچھا, اس اینڈ سے نہ سوچے ہم کیا کر رہے ہیں, ایک اینڈ سے سوچے فاسق کیا کر رہا ہے. فاسق دیکھتا ہے 2 کی دوستی ہے, اب تو مجھے اچھی نہیں لگ رہی. اب فاسق کے اینڈ سے سوچے فاسق کیا کرے گا, اس کی توڑنی ہے, تو وہ کیا کرے گا, اس نے تمہارے خلاف کا, اس کو خلاف کر کے کیا کرے گا, وہ چاہے گا یہ دونوں آپس میں نہ ملے, اپنی اصلاح نہ کریں, خبر کی تحقیق نہ کریں, بلکہ کیا کریں, میری بات مان جائیں. نتیجتاً جب آپ خبر کی تحقیق نہیں کرتے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی خبر آئے تو کیا کریں, اس کی تحقیق. یہاں پر بھی بیٹھے بیٹھے پتہ چلے کسی کے نوٹس غائب ہو گئے, تو آپ دوسرے, وہ تمہارے نوٹس نا فلاں نے اٹھائے اس نے خود, سپوز. اب آپ تحقیق نہ کریں, الزام لگا کے وہاں آفس میں پہنچ جائیں. تحقیق کیا کریں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو تحقیق کے بغیر بیان نہ کریں. ایک لڑکی گئی ہے, وہ ایک لڑکا بھی گیا ادھر, دروازے کو کنڈی لگائی ہوگی, پتہ نہیں کچھ کیا, خود ہی سے سوچ رہے, کہانیاں بن رہی ہیں, پتہ چلا وہ بہن بھائی تھے. سوچنے کی بات ہے نا, خود سے سوچ کے کہانیاں گھڑ کے کسی نے بتا دیا آپ کو کہ وہ ایسے گئے تھے, تو آپ نے سوچا. الزام پھیلتے پھیلتے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, حضرت عائشہ پہ جب الزام لگا تھا, آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت عائشہ پہ جب الزام لگا تھا, تو جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جن سب سے پوچھا گیا کیسی ہیں وہ, کیسی ہیں کردار کے حوالے سے, تو حضرت عائشہ کے بارے میں کسی نے کہا تھا ہاں ہو سکتا ہے ایسے ہو, تو ان کو آپ کو پتا 80 کوڑے لگے تھے. ایسے نہیں جان چھوٹی تھی, قذف کی سزا ملی تھی کہ آپ نے کردار پہ انگلی کیسے اٹھا لی. بدگمانی ایک طرف, یہ جملہ پکڑا گیا. اور آپ سوچیں کہ ہم کتنے مزے سے میڈیا کے اندر باتیں کرتے ہیں, وہ فلاں ایسی ہے, فلاں ایسی ہے. تم نے سنی وہ خبر؟ نہیں. اپنی آنکھوں کی, اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے. میڈیا اتنا خطرناک دور ہے اس ٹائم, میڈیا پر بے حیائی کی خبریں ایسے وائرل ہوتی ہیں. اور ایک اور بات, چینلز بناتے ہیں آپ میں سے کوئی چینلز, کچھ اچھے چینل ہوتے ہیں دینی حوالے سے, لیکن ویلاگرز اور چینلز بنانے والے لوگ فالوورز بڑھانے کے لیے ایسی بے ڈھنگی حرکتیں کرتے ہیں, اور اپنے گھر کے ایسے راز فاش کرتے ہیں, اور یہی کہ بس ہمارے گھر کی اندر کی باتیں, خبریں, اور لوگوں تک عجیب انداز میں, بے ڈھنگے انداز میں, کوئی وداؤٹ اینی میسج, بس کیا کرنا ہے, فالوورز بڑھانے ہیں. یہ کام ہو رہا ہے میڈیا پہ. تو میں یہ چاہوں گی کہ کوئی بھی جنسی حوالے سے میڈیا نہ دیکھے. بہت امپورٹنٹ باتیں کر رہی ہوں آپ کے ساتھ, یہ آپ کے ساتھ میڈیا کے لوگ نہیں کریں گے, لیکن آپ کو بتا رہی ہوں. ہم قرآن کے چینل چلائیں تو 4 دوسرے غلط چینل ایک کلک کے فاصلے پہ ہوتے ہیں, اور آپ نے ادھر تک نظر بھی نہیں کرنی انشاءاللہ. حدیث میں آتا نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنہ ایسا ہوگا کہ جس کی طرف کوئی جھانکے گا بھی اس میں چلا جائے گا. اور سب سے زیادہ مجھے خطرناک میڈیا کا فتنہ لگتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی اچھا کام کریں, ایک ایسی ویب سائٹ ساتھ کھلنے شروع ہو جاتی ہے جس پہ آپ دیکھیں گے تو آپ اس میں گر جائیں گے, کیونکہ وہ اتنی اٹریکشن کے ساتھ گناہ کو بنایا جاتا ہے کہ دل میں اگر آپ کا اتنا سا بھی, ذرا سا بھی جھول آ گیا نا, پھر وہ کلک کرنے کے بعد واپس بھی نہیں جاتی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جھانکنا بھی نہیں ہے, جھانکنا بھی نہیں ہے. تو یہاں پر بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اپنے میڈیا کے اوپر اس بندے کی بھی تحقیق کریں, اس خبر کی بھی تحقیق کریں. ہو سکتا ہے وہ مقصد ہی اس بندے کا جو ہے نا, اور آپ کو میں بتا دوں ہر جگہ ایسے بندے ملتے ہیں. یہ بھی نہ یاد رکھیں کہ آپ کہیں کہ دینی ادارے میں نہیں ملیں گے, ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر جگہ, ہر ادارے میں یہ کردار آپ کو ملیں گے. وہ لوگ ہوں گے
اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی شیطان بھی انسانی شکل میں آ کر ایسے کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. تو آپ نے کسی کی بات پر کان نہیں دھرنا، اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے، اور اس صحابی کی طرح صاف رکھنا ہے جس کے بارے میں تھا کہ یہ جنتی ہے. سنا ہے نا کہانی کہ یہ شخص جنتی ہے. تو دوسرے صحابی سارے بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا پتہ نہیں اس میں کیا بات ہے، پیچھا کرتے ہیں. جب پیچھا کرنے جاتے ہیں تو 3 دن اس کے ساتھ وہ صحابی اس شخص کے ساتھ رات گزارتے ہیں، دن گزارتے ہیں، کوئی ایکسٹرا آرڈنری ان کا کام نہیں دیکھتے. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے تو آپ کے لیے بشارت دی ہے کہ آپ جنتی ہیں، آپ کی نماز روزہ تو ویسی ہیں. انہوں نے کہا میرے کوئی اعمال ایسے نہیں، ہاں شاید جو میں رات کو سوتا ہوں اور اپنے لوگوں کو سب کو دل کو معاف کر کے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، دلوں کو صاف کر کے سوتا ہوں، شاید اس عمل کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے. کون کون دلوں کو صاف کرتا ہے؟ انشاءاللہ کرتے ہیں. جو نہیں کرتا، میری پھپھو نے یہ کہہ دیا، ابھی تو آپ ساس بہو والے انداز میں داخل نہیں ہوئے، ورنہ جب بہو ہوتی ہے تو ساس بری ہوتی ہے، اور جب ساس بنتے ہیں تو بہو بری ہوتی ہے. تو یہاں دلوں کو صاف رکھنا ہے انشاءاللہ، اس کے لیے محنت کرنی ہے. اچھا ایک بات بتائیں، جس گھر میں کوڑا پڑا ہو وہ گھر اچھا لگتا ہے، اور جس گھر میں صفائی ہو اچھی لگتی ہے نا؟ تو گھروں سے زیادہ کس کی خواہش کرنی ہے؟ یہاں پر کس لیے آئے ہیں؟ گھر کے لیے، دل کے لیے. تو دل کی کیا کرنی ہے انشاءاللہ؟ صفائی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فاسق آئے تو اپنے دل کے اندر سے دیکھو کہ یہ خبر صحیح ہے، فوراً بلیو نہ کرو. ٹھیک ہے؟ یہ آیت انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی. اگر تم ایسا نہیں کرتے تو کہیں ایسا نہ ہو تو کسی قوم پہ تم چڑھائی کر لو. بہت بڑے سینیریو کی بات کی ہے، گھر کی بات نہیں کی. مثلا کوئی آتا ہے فلاں ملک نے فلاں پہ حملہ کر دیا، آپ نے خبر کی تحقیق نہیں کی، اس پہ چڑھائی کر دی، پتہ چلا یہ تو خبر ہی جھوٹی تھی، لڑانے کے لیے کی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسا سٹیپ اٹھا لو کہ جس کے بعد تمہیں خود ہی شرمندہ ہونا پڑے. تو ہم شرمندگی سے بچتے ہوئے اللہ کے نبی کے احکامات پر انشاءاللہ عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.